بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سٹوریز۔ آج کی پولیٹیکل سٹوری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا کسی اناؤنسمنٹ میں نہیں بتایا گیا بلکہ زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ انتخابات بر وقت یعنی 27 جولائی کو ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ دیکھیں اب آج اگر دیکھیں آج کی تاریخ میں تو 27 جولائی دور نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کوئی مہم نہیں چل رہی۔ وہاں پہ ابھی تک نواز شریف نہیں گئے، بلاول بھٹو نہیں گئے، مریم نواز نہیں گئی، آصفہ نہیں پہنچی۔ تحریک انصافی قیادت کو تو پتہ نہیں کوئی جانے دے گا یا نہیں، لیکن جو باقی قیادت ہے اس نے وہاں جا کے مہم شروع نہیں کی۔ چند رہنما ضرور وہاں موجود ہیں لیکن ان کا وہ اس طرح مہم میں امپیکٹ نہیں ڈال سکتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے احتجاج کی وجہ سے سیاسی رہنماؤں کو کمپین چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وہ کوئی رہنما نکلتا ہے تو آگے سے جو ہے نا لوگ آ جاتے ہیں، عوام نکل آتے ہیں اور وہ ان سے پھر سخت سوالات کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا راجہ فاروق حیدر جیسا سینئر سیاستدان ہو، چودھری یاسین ہو، اس سب مشتاق منہاس ہو یا اس طرح کے شاہ غلام قادر ہو، ان سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس جو کہ ان بڑے ناموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو جو چھوٹے امیدوار ہیں، جو حلقوں میں امیدوار ہیں، وہ ابھی تک اپنی مہم کو انیشیٹ نہیں کر سکے۔ انہوں نے ابھی ہمت نہیں کی کہ وہ عوام میں جائیں، کیونکہ وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچھا قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی قیادت یعنی اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف دیکھے تو وہ پہلے بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہر چیز آرام سے مینج ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں۔ وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کہ اپنا موقف بھی بدلتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی تھوڑا سا سینسیبل سیاست کی ہے کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ اچھا جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو سٹیج مس یوز ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے اور عوامی مطالبات کے بجائے ادھر ادھر نکل گئے ہیں، تو ان سے فاصلہ اختیار کیا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں حکومت کے پاس بھی تھوڑی سی سپیس پیدا ہوئی ہے کہ وہ جو ہے ان سے بات چیت کرے، مذاکرات کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انہوں نے بھی مظفر آباد آنے کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت کے پاس بھی دن تھوڑے ہیں کیونکہ آگے انتخابات ہیں، اور دوسری طرف وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوں تو ایسے حالات میں انتخابات تو ظاہر نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو انتخابات جیسے تحریک تحفظ آئین نے مطالبہ کیا کہ انتخابات کو تاخیر کا شکار کیا جائے، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی دبے لفظوں میں یہی کہہ چکی ہے، لیکن اس پہ نون لیگ کو تحفظات ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی، آئین کہتا ہے پر وقت انتخابات ہونے چاہیے۔ اب کوئی ان سے پوچھے جب پنجاب میں اور کے پی میں اور وفاق میں انتخابات ڈیلے کر رہے تھے تو تب آئین نے کچھ نہیں کہا تھا، تب بھی تو یہی آئین تھا، تب بھی تو یہی معاملات تھے، لیکن اس وقت جو کہ سوٹ کرتا تھا، اس وقت عمران خان کا ڈر تھا کہ اگر بر وقت انتخابات ہو گئے تو پنجاب اور وفاق ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو یہ اپوزیشن میں بھی سیٹیں نہیں مل رہی گی تو شاید اسمبلیوں سے بھی باہر بیٹھنا پڑے۔ تو اس وقت رانا صاحب سب سے بڑھ چڑھ کے آگے لگے ہوتے تھے، قاضی فائز عیسیٰ کی کہ وہ مدد کر رہے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کی مدد کرنے والوں میں اس وقت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بھی سرپیش تھے جو اب مجاہد بنے ہوئی ہیں۔ تو یہ اس وقت سارے تھے کہ انتخابات التوا کا شکار ہو۔ اب انہوں نے ریت ڈال دی ہے، رانا صاحب کو اب پریشانی لاحق ہے کہ اگر انتخابات ڈیلے ہوئی کہیں یہ نہ ہو انہیں جو پکا پکائی دیگ نظر آ رہی ہے یہ نہ ہو کوئی اور لے جائے، پیپلز پارٹی کو مل جائے یا استحکام پارٹی یا کوئی اور بندوبست نہ کر لیے جائے۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ بر وقت انتخابات ہو، لیکن بر وقت انتخابات کے لیے رانا صاحب بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کمپین کرنے کو تیار ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ آزاد کشمیر جانے کو تیار نہیں ہے، وہاں جا کے کمپین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی جو جس کے پاس عہدہ ہو وہ کمپین نہیں کر سکتا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی بی میں جا کے حکومت کے وزراء، وفاقی وزراء احسن اقبال، امیر مقام، یہ لوگ جا کے باقاعدہ مہم چلاتے رہے تھے اور تب کسی نے نہیں سنی تھی، تب کسی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ تو ہونا اب بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عوام کے رد عمل کا خوف ہے۔ اگر رانا صاحب کو اور ان کی جماعت کو رد عمل کا خوف نہ ہوتا تو مریم نواز اور نواز شریف پہنچے ہوتے اور بڑھ چڑھ کر تقریریں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح بلاول بھی، وہ چونکہ یہاں پہ اتحادی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہاں جا کے اپنا دل کی خوب بڑاس نکالتے، باتیں کرتے کہ یہ تو نالائق ہے، ناکام ہے، تباہ کر دیا ہے، ہم سنوارنے والے ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے وہ سندھ کو کیوں نہیں سنوارا جیسے سنوارنے والے ہیں،
हालांकि अब 18 अमेंडमेंट के बाद तो आपको खुले फंड मिलते हैं अरबों में, लेकिन हालात तो इंतहाई खौफनाक है। लेकिन असल बात यह है कि अब ये इंतखाबात बर वक्त होना काफ़ी मुश्किल है। इसका इम्कान भले इदारे ज़ाहिर ना करें, किसी चीज़ के बयानात से ज़ाहिर ना हो, लेकिन इनका होना मुश्किल है। बेशक सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन जो हालात है, कल बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया कि वहां पे कंपेन नहीं हो रही, कंपेन उम्मीदवार जो है वो अपनी कंपेन नहीं कर पा रहे। और जब जाहिर है जिस इलेक्शन में अवाम कंपेन ना करने दें तो फिर वहां इंतखाबात इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और अगर इनके जबरदस्ती इलेक्शन करा भी दिया गया तो वो फिर टर्न आउट इतना कम होगा, जो हुक्मरान आएंगे वो स्टेबिलिटी नहीं ला सकेंगे, वो उन पे जो कि अवाम का ट्रस्ट ही नहीं होगा, वो मजीद मिसट्रस्ट का सबब बनेंगे। जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है ये भी इंस्टेबिलिटी में बदल जाएगी। और कश्मीर जाहिर है सबको पता है कि एक हसास इलाका है, यहाँ पे इंडिया इसके हवाले से पहले ही बहुत प्रोपोगंडा कर रहा है, बहुत कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने उसे मजीद मौका दिए तो जाहिर है वो उससे मजीद फायदा उठाएगा। लेकिन ये चीजें हमने पहले मकबूजा कश्मीर में देखी थी, इंटरनेट बंद कर दें, इंतखाबात ताखीर का शिकार करें, ये जो अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता आ रहा है, होने लगा है, होता नजर आ रहा है। तो इस चीज पे अपनी डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है अवाम के। जो जरूरी नहीं है कि आप सारे मुतालबात माने, लेकिन एंगेज किया जा सकता है। असल चीज एंगेजमेंट है। जब तक आप वो पॉलिसी नहीं बदलेंगे, आप एक तरफ सोच एक निगाह से देखते रहेंगे मामले को, मसला हल नहीं होगा। चाहे वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हो, वो चाहे सियासतदान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, हुकूमत हो, सबको अपने रवैये में थोड़ी लचक का मुजाहरा करना होगा ताकि मामले का हल हो। मामले का हल होगा तो ज़ाहिर है इलेक्शन भी बर वक्त हो सकेंगे, या बर वक्त ना भी हुई, ताखीर का भी शिकार हुई तो पुरअमन तरीके से हो सकेंगे, या कम अज़ कम ऐसा इलेक्शन होंगे जिस पे अवाम का ट्रस्ट होगा। क्योंकि अगर वहां पे इलेक्शन में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पाकिस्तान में कर लिया, जैसे जीबी में कर लिया, कि कर लिया तो कुछ भी नहीं होता। जाहिर है इन चीज़ों के इम्प्लीकेशंस होते हैं, हमें नज़र आ रही हैं, वो पॉलिसियों के फेलियर्स हमें किसी सूबे में की सूरत में नज़र आ रही हैं, किसी शोबे की सूरत में नज़र आ रही हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। इस पे बेहतर है नज़रसानी करें और मिल के बैठे के फैसला करें। इंतखाबात बर वक्त कराने हैं तो उसके लिए क्या करना है, और अगर ताखीर का कर रहे हैं, शिकार करना है, तो किस तरह इस मामले को हल करना है। क्योंकि जब तक ये मामला हल नहीं होगा, उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, और जब तक इंतखाबी मुहिम नहीं चलेगी ज़ाहिर है इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।